کل کی بات ہے سر, کل کی فکر ہی نہیں ہوتی تھی. یعنی میں کل دوستوں میں بیٹھا ہوا بات کر رہا, یار مجھے یقین نہیں آتا کہ میری 17-18 سال عمر تھی, میرے والد صاحب نے مجھے ISSB جو آرمی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے یار اکیلے کو ہارٹ کیسے بھیج دیا 18-17 سال کی عمر میں. یار کیسے بھی اگلا میں نے اگلے سال یہ اٹیمپٹ کی تو 18 سال ہوگی, 18.5 سال عمر. یار میرے والد صاحب نے دوبارہ مجھے ٹرین میں بٹھا کے ملیر کراچی کیسے بھیج دیا اکیلے. یہ جو خوف اور خدشہ ہے یہ پہلے سے کیا ہو گیا, یہ ہر جگہ چلے جائیے. آپ کو ڈرپ لگ رہی ہے, آپ کو ڈر لگے گا مار نہ دے مجھے. آپ کوئی چیز دیکھیے, آپ ہر ایک چیز میں خدشہ کل کا. کل کو میرے بچوں کا کیا بنے گا, کل کو میرے کاروبار کا کیا بنے, کل کو میری زندگی کا کیا بنے, کل کو معاش کا کیا, کل کو. ہم یہ جو کل کی فکر ہے اس کو بڑھائے بیٹھے ہیں. اس کو انگلش میں کہتے ہیں انسرٹنٹی اور انسیکیورٹی. یہ جب بھی بڑھتی ہے تو سائیکالوجی اس کا بڑا اچھا جواب دیتی ہے. کریکٹر لیس ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں, کرپشن کے چانس بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ ایک بندہ جس کو کل کی فکر ہے ممکن ہے وہ کھرپتی ہو, پھر بھی کرپٹ ہو. نیب میں جتنے کیس پڑے ہوئے ہیں آپ کے خیال میں غریب بندوں کے, ایک بھی غریب کا کیس نہیں. رجے پوجے ارب کھرب پتی لوگوں کے کیس نیب میں پڑے ہوئے ہیں. اتنا کچھ ہے پھر کیوں کر رہے ہیں جمع معلومات جمع کرتے جا رہے ہیں. وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کل کا خدشہ ہے, اور کل کا خدشہ ایمان کی کمزوری ہے. کیا بولا جی؟ کل کا خدشہ ایمان کی کمزوری ہے. تو یہاں اگر ملک سے بات کروں تو اسٹیٹ کو سیکیورٹی کو اور جسٹس کو انشور کرنا چاہیے. جس بھی سماج میں انصاف فراہم ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر کل کا خوف اور خدشہ نہیں ہوتا. بڑی معافی کے ساتھ, کیونکہ اب میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا, یوٹیوب کوئی بھی بنا سکتا ہے, فیس بک, تو آپ دیکھیے کہ صرف خوف بک رہا ہے, خدشے بک رہے ہیں, اندیشے بک رہے ہیں. اندیشے کو زیادہ سنا جاتا ہے. ابھی ایک ویڈیو کو بنائے, کل یہ دنیا ختم ہو جانی ہے, اس کو ملین لوگ دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے جی. ابھی ہم یہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے, کل خیر ہے یار, اور میں کس سے کہہ رہا ہوں کل خیر ہے, یار میرا رب پہ ایمان ہے, ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے. اس کو 10,000 بندہ دیکھے گا تو 10 لاکھ وہ جو سنی گئی ہے کل تباہ ہو جانی ہے. اس کی وجہ لوگوں کی ریہرسل ہو گئی ہے, کانوں کی آنکھوں کی, خوف بدی اور شر کو دیکھنے اور سننے کی. فرد واحد کیا کرے سر, وہ توکل سیکھے. فرد واحد کیا کرے, مکمل اللہ پہ بھروسہ, کہ وہ وکیل ذات ہے یا الوکیل ہے. الوکیل کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو سپرد کیا جا سکتا. آپ اپنے آپ کو اس پوری کائنات میں واحد رب کی ذات ہے. کبھی آپ سوچئے ماں 70 ماؤں کے ساتھ کیوں جوڑا. ماں وہ ہستی اور ذات ہے جس کے سپرد آپ ہو جاتے ہیں اس کی گود میں. تو جب آپ پورے یقین اور ایمان سے سوچتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کیا, تو کیا ہوتا ہے جی, فکروں کا گراف. پھر آپ کہتے ہیں یار میرے بچوں کے رزق کے اسباب بھی میرا رب پیدا کرے گا. آپ کے رزق کے اسباب کیسے اس نے پیدا کر دیا؟ اگر آپ اس پہ کہانی لکھیں اتنی موٹی کتاب بنے گی. اگر وہ آپ کے لیے اسباب پیدا کر سکتا ہے, یار وہ آپ لوگوں کو آپ کیسے ملے آپس میں, کبھی کہانی سوچیے. کیسے ڈاٹ سے ڈاٹ جڑتے ہیں, کیسے زندگی چلتی ہے, کیسے ایک کام آپ کا رزق بن گیا, کیسے بولنا میرا رزق بن گیا, کیسے لکھنا کسی کا رزق بن گیا. کبھی سوچا آپ نے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیے, کوئی گٹر صاف کرتا ہے نا, اس کا رزق اللہ نے کہاں رکھا ہو. کرٹیسائز نہیں کر رہا, برا نہیں کہہ رہا, یار وہ کتنا عظیم انسان ہے, لیکن اس کا رازق رب ہے, ادھر بھی اس کا رزق فراہم ہو رہا ہے. کسی ایک چیز کے ساتھ قدرت نے رزق جوڑا. یار اگر رب رازق ہے, کل رازق تھا جو گزرا ہے, کل رازق نہیں ہوگا. جب آپ کا یقین ہے کہ وہ کل رازق ہے سر, پھر آپ جمع نہیں کرتے. پھر آپ احتیاطاً جو کفایت شعاری یا تھوڑا سا وہ کیا ورڈ ہوتا ہے, سیونگ, پازیٹیو, وہ تو انسان ہے, دنیا داری ہے یار, کو ضرورت پڑ سکتی, کسی کے کام آ سکتے ہیں. گھر بنانا ہے, موٹر, وہ تو ٹھیک ہے, درویشی کی پیک نہیں, دنیا داری ٹھیک. لیکن آپ صرف جمع ہی کرتے رہنا اور جمع کرنے کو اپنی ٹاپ پریورٹی بنا لینا, یہ جمع کرنے کو ایک ٹاسک بنا لینا, اس چکر میں نہیں آ پڑتے. تو میرا خیال ہے معاشرے میں کرپشن اسٹیٹ انشور کرے, لا انفورسمنٹ ادارے انشور کریں, جوڈیشری انشور کرے, سیاستدان ملک کے لیڈر انشور کریں. کیا جسٹس ملتا ہے؟ جب جسٹس نہیں ملتا تو سر پھر معاشرے میں یہ جو رویہ آپ دیکھ رہے ہیں کرپشن کا, یہ اسی وجہ سے. ہر بندہ کہتا ہے میں اکٹھا کر لوں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, میں مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں, کہ آخری زمانوں میں وہن کی بیماری بڑھ جائے گی. وہن بہت بڑھ گئے. وہن کیا ہے جی؟ آپ موت سے بچنا چاہتے ہیں, حالانکہ وہ آنی ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟
اپنی ذات، اپنی اشیاء اور چیزیں اکٹھی کرنے کی جو محبت ہے وہ بڑھ جائے گی. ہر بندے کی ذات میں ہی ہے، صرف میرا فائدہ، میرا نفع. اچھا دیکھیے، ایک اچھا ادارہ جو انتظام کرتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فکریں لے لی جائیں، اس سے چھین لی جائیں. اس سے آپ کا ایک جو جاب کرنے والا یا آپ کے ساتھ جڑا بندہ ہے وہ زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہے. میں آپ کو چھوٹا سا ایک ہیومن ریسورس کا پرنسپل بتاتا ہوں جو میں خود بھی پریکٹس کرتا ہوں، گھر پہ بھی دفتر پہ بھی. آپ کے پاس وہ سارا طبقہ جو چھوٹی جاب کر رہا ہے، چھوٹی جاب تو چھوٹی نہیں ہوتی لیکن کہہ لیجئے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لو ٹیئر آپ کی، جس میں کہہ لیجئے مالی ہے، جس میں چوکیدار ہے، جس میں ٹی بوائے ہے، جس میں کک ہے، جس میں صفائی ستھرائی، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. آپ کوشش کیجئے کہ جو تنخواہ ہے اس کی اگر آپ طے کر لیں اس کی وہ بچت بننی چاہیے، آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کیسے؟ آپ طے کر لیجئے کہ اس کی کچھ فکریں اس میں سے میں لوں، وہ میڈیکل ہو سکتا ہے، وہ کھانا ہو سکتا ہے، وہ بنیادی ضرورتیں، کپڑا، سامان، چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ وہ ضرورتیں اٹھا لیں اس کی، اور فرض کریں وہ پردیسی ہے تو جاتے ہوئے وہ تنخواہ اس کی بچت ہی ہو، نہیں سر وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو تنخواہ ہم دے رہے ہوتے ہیں اس میں سے سب چیزیں مائنس کر کے اس کا سروائیول بھی نہیں ہوتا. کسی بڑے شہر میں اگر ملازم ہے تو سر 15-20 ہزار روپیہ تو اس کا اپنا خرچہ ہے، کیا سمجھ آئیے. اور اگر آپ اس کو کہیں یہ 15,000 روپیہ تنخواہ میں آپ نے رہنا بھی، آپ نے کھانا بھی آپ کی، تو سر آپ نے ایک مشکل میں ڈال دیا اس کو. پھر وہ یہاں تو آپ کہہ لیجئے چور بنے گا یا پھر شکوہ کرے گا، کمپلیننٹ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں بھی کہ کیسا یار مالک تھا میرا. ٹھیک ہے، تو اس کی کم از کم کچھ آسانیت اس کے لیے کر دیجیے. جیسے آپ کرتے ہیں اس کی فکریں لیتے ہیں، میں تو یہ سادہ سا کہتا ہوں، آپ اس کی فکریں لیتے ہیں وہ آپ کی فکریں کم کر دیتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی فکریں کم کی ہیں اور آپ کی فکریں کم نہ ہوں. جب بھی آپ جڑے لوگوں کی فکریں کم کرتے ہیں آپ کی فکریں کم ہو جاتی ہیں. اچھا فرض کریں 100 میں سے ایک پیس ایسا نہیں بھی ہوتا، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں ایسا نہیں بھی ہے نا. یہ کوئی نیوٹن کا قانون تو میں نے نہیں بتایا، تو حضرت کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیا بندہ معذرت کر دیتے. دیکھیں دونوں کے پاس یہ گنجائش ہے، اس کے پاس چھوڑنے کی، آپ کے پاس کسی کو معذرت کرنے کی، یہ گنجائش ہے. یہ کبھی بھی اگر ہوتا ہے تو آپ معذرت کریں. سارے 100 میں سے 100 ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ لوگوں کو محبت کی زبان نہیں سمجھ آتی. میں اکثر کہتا ہوں کہ کچھ لوگ، بڑے تھوڑے سے لوگ زندگی میں سبق ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں جی؟ وہ لیسن ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ جو بات ہم آپ کو آپ کا نقصان کر کے سمجھا رہے ہیں نا، یہ پتہ کیوں سمجھا رہے ہیں؟ آپ کو یونیورسٹی نے نہیں پڑھائی تھی یہ بات، یہ مدرسے نے نہیں پڑھائی تھی، یہ ابا جی نے نہیں سکھائی تھی، یہ کڑوی گولی کھا کے سمجھ آنی تھی کہ میری طرح کا بندہ میرے اعتبار نہ کرنا. تو پھر آپ کی زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے. سو میری آپ سب کے لیے دعائیں ہیں جی، اور طارق جمیل صاحب کی فاؤنڈیشن کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد آباد رکھے، اور آپ جو سب جڑے ہوئے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر دے. اور اس کے جو ثمرات ہیں، ایک بات ضرور کہہ کے ختم کروں گا. ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس کوئی شخص چلا گیا، اس نے جا کے کہا کہ جی میں کوئی زندگی کا بڑا سا مشن بنانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ ان کا سوچو غور کرو کیا کام ہے جس کو مشن بنایا جائے. تو کچھ عرصے بعد وہ واپس آیا، اس نے آ کے کہا کہ جی میں معذرت کرتا ہوں کوئی مجھے ایسا کام نہیں ملا جس کو میں مشن بنا کے جی. تو انہوں نے کہا پھر ایسا کرو کسی اور کا مشن ڈھونڈو اور اس کے لانگری بن جاؤ. اس نے کہا جی میں سمجھا نہیں. انہوں نے کہا یاد رکھنا کسی بڑے سے مشن کا جو لانگری ہوتا ہے، لانگری روٹیاں لگانے والا، وہ بھی بخشا جاتا ہے، کیونکہ کسی بڑے سے مشن کا وہ ایک ڈبہ تو ہے، ایک حصہ تو ہے. وہ لانگری ایک دن روٹی بند کر دے باہر سے لانی پڑتی ہے.